بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم، اس کے احسان سے میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے زمانے کے بعد حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آخرت کے اندر جنت الفردوس کے اندر بھی ایک ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں داخل کرے. میرا موضوع شیخ نے بتلا ہی دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. اور بالخصوص اس موضوع کو اس لیے میں نے اختیار کیا ہے کہ آج کل خاص طور سے ہم مسلمان ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہیں، یا بہت سارے پہلو ہم سے مخفی ہے، یا ہم نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم غیر مسلموں کے سامنے ہکا بکا ہو جاتے، یا غیر مسلم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ مخالفت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو ہم اس کو صحیح طور سے دفاع نہیں کر پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نہ تو کوشش کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. حالانکہ دین جو ہمیں ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور بلکہ یہ کہہ لیں کہ قرآن بھی اگر پہنچا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے پہنچا ہے. اور عمومی طور پہ مسلمانوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کے ماننے والے ہیں، تو نام تک بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. یا آپ بتلا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو یہ بھی نہیں بتلا پاتے ہیں کہ وہ ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے اور آخری نبی ہیں، یہاں تک نہیں کہہ پاتے ہیں. چاہ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نصیحت حاصل کریں. میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ فیس بک پہ ہو یا اور سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی سے لوگ کام لیتے ہیں. غیر مسلم، حالانکہ غیر مسلموں میں سے بہت سارے لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے دفاع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تھے. لیکن مسلمان بالخصوص اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتلاؤں. سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے.
اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یہی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم سوئیں تو کس طرح سے، ہم جاگیں تو کس طرح سے، ہمارا چلنا پھرنا ہو تو کس طرح سے، ہم کھانا کھائیں تو کس طرح سے، اور شادی بیاہ کریں تو کس طرح سے۔ اگر ہم نے اس چیز کو جان لیا تو یقیناً ہمارے درمیان بہت ساری جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس سنت کو اگر جان لیں تو مسلمانوں کے اندر بھی جو بہت ساری بدعتیں ہیں اور جس سے ہم فرقے کے اندر بٹے ہوئے ہیں وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سنت کا نہ جاننا یہ بدعت پر عمل کرنے کا سمجھنے کے ایک ذریعہ ہے۔ اگر بندہ سنت کو صحیح طور پہ جان لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو بتلایا ہے، کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر اس چیز کو جان لیں تو بہت ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو بہت ساری بدعتیں ہم سے چلی جائے گی۔ تو سنت کو جب بھی بندہ اختیار کرے گا تو بدعت سے دور ہو جائے گا، اور جب بھی سنت کو چھوڑے گا تو بدعت اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو غلط چیزیں ہیں، شرک وغیرہ ہے، اس کے قریب ہو جائے گا۔ تو سنت کا جاننا ضروری ہے، اور سنت ہی سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، چاہے وہ کردار کے ذریعے سے ہو، عمل کے ذریعے سے ہو یا گفتار کے ذریعے سے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے بتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے بھی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہیں، اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، یعنی جب اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دوبھر بنا دیا، مکہ کے اندر تنگ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، باقی ایام مدینہ کے اندر گزارتے ہیں، اور وہیں سے اسلام کے نشر و اشاعت خاص طور سے ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ دنیا کے گوشے گوشے تک اسلام پہنچتا ہے۔ تو اصل اسلام آپ دیکھیں گے مکہ اور مدینہ سے پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہے، اور وہیں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے عملی طور پہ ہو، یا میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پہ ہو، جس چیز کی دعوت دیا ان میں سے سب سے پہلی چیز میں بتلانا چاہتا ہوں، اس سے تو بہت سارے پہلو ہیں، سیرت کے بہت زیادہ پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آپ کی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا، تعامل تھا، جانوروں کے ساتھ کس طرح سے تھا۔ اگر ہر چیز کو، ہر معاملے کو لیا جائے تو ایک الگ الگ ٹاپک ہے اور الگ الگ موضوع ہے، اس کو الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانتداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے مشہور تھے، امانت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے مشہور تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے نکلتے ہیں تو تجارت کا آغاز کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا تمام تجارتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہ آپ تجارت کے اندر لگ گئے ہیں، تجارت کا آغاز کرتے ہیں، تو اپنا سرمایہ پورا جو آپ کے حوالہ کر دیتی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر امانت و دیانتداری کے اندر مشہور تھے۔ اور جب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ جب زید بن حارثہ
سفر سے یا تجارت سے شام سے جب واپس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری تفصیلات جو ہے بتلاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے امانت داری سے آپ نے کام کیا اور اسی طرح سے بہت زیادہ منافع دیتے ہیں. اتنا منافع کسی نے نہیں دیا تھا, 2 گنا منافع پہلے جو تاجر تھے جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے کو جو دیا کرتی تھی تو اس وقت جو ہے بہت ہی جتنے منافع ملتے تھے اس سے 2 گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منافع دیتے ہیں تو اس دیانتداری اور امانت داری کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے شادی کا ارادہ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھی بھیجتی ہیں. جبکہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ مالدار بھی ہوتی ہیں اور مکہ کے اندر بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں. اس سے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیج چکے ہوتے ہیں لیکن سارے پیغام کو رد کر چکی ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی شادی کا ارادہ کرتی ہیں. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سچائی کا درس دیا ہے ہم مسلمانوں کو, آج اس سے ہم کوسوں دور ہیں. آپ ہر آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے لے. اس دور کے اندر کس کو کہیں گے سچ بولنے والا؟ ہو سکتا ہے کوئی 10% بولنے والا ہو, کوئی 50% ہو, کوئی 90% ہو, 100% تو شاید ہی اس دور کے اندر سچ بولنے والے ملیں گے. لیکن اس دور کے اندر جب آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی فتنے کا دور تھا اور ایسے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کا درس دیا ہے. تو یقیناً سچائی کے اندر سچائی کو بندہ اختیار کرے تو یقیناً وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت ساری نصیحتیں دی ہے مسلمانوں کو. تو سچ جو ہے یہ بولنا بہت ہی مشکل اور دشوار کام ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث کے اندر اس کی جو ہے فضیلت بھی بیان کی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جب دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو صفا پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس دور کے اندر کوئی بھی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے انسان جو ہے آواز دیتا تھا اور سارے لوگ وہاں پہ اکٹھا ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے آواز لگائی تو سارے لوگ مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہاں جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ پہاڑ ہے, اس پہ میں اس کی اونچائی پہ کھڑا ہوں اور اس کے وادی میں تم سارے کے سارے لوگ موجود ہو اور اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا بہت بڑا لشکر ہے اور یہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ اس پہ یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً ہم آپ پہ یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے اور آپ پہ کبھی جھوٹ کا تجربہ بھی نہیں کیا ہے. تو اس طرح سارے لوگوں نے یہ ہو کر کے جواب دیا کہ ہم آپ کی جو ہے تصدیق کریں گے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا پختہ جو ہے دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سارے لوگ کیا ہے صادق اور امانت دار سمجھتے تھے, سچے جو ہے جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کو اختیار کرتے تھے. اتنا بڑا جو ہے اتنا بڑا اعلان کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے جس کا جو ہے امکان نہ ہو, یعنی انسان جو ہے ایک دم قریب میں ہو اور کسی کو پتہ نہ چلے, پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کو ہم جھٹلا نہیں سکتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لیں گے اس لیے کہ ہم لوگوں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنا ہے یا جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے. تو یہ میرے بھائیوں ہر حالت کے اندر سچائی کو اختیار کرنا چاہیے. اتنا بندہ جو ہے سچا ہو کہ اس کے ہر بات پہ یقین کر لے. آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری بات پہ خود مسلمان یقین نہیں کرتا ہے. ہم مسلمان غیروں کو چھوڑ دیں کہ غیر ہمارے اوپر جو ہے یقین کر لے اور ہم کو سچا سمجھے, ہم جو بات کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لے, سچ مان لے.
غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، مسلمان یقین نہیں کرتے، تو یہ ہماری حالت ہے، اس لیے کہ ہم نے سچائی کو جو ہے چھوڑ دیا ہے، سچائی کو اختیار نہیں کیا ہے۔ ورنہ جو ہے آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اسی طرح سے ایک دور تھا کہ لوگ مسلمانوں کو سچا جانتے تھے، امانت دار جانتے تھے، مسلمانوں کے پاس اپنی امانت کو رکھا کرتے تھے اور مسلمانوں پہ بھروسہ کرتے تھے۔ لیکن اس وقت کے اندر ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ مسلمان خود آپس کا معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ یقین نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ اکثر جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ہے کہ اسلامی تعلیم سے بہت ہی زیادہ دور ہیں۔ اسلام کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے فقیری والی تعلیم ہے، بھائی اس کو آپ پیشہ نہ بنائیں، لیکن آپ اتنا سوچیں کہ یہ دین، یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے تعلیم کے ذریعے سے ملا ہے، اسلامی تعلیم کا جاننا اور قرآن و سنت کا پڑھنا یا اس کا سیکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے، اور جب آپ سیکھیں گے تو ان ساری چیزوں کو جانیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیے۔ آپ جو ہے بہت سارے اس وقت کے اندر جو ہے میچ کا دور بھی چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے یہ فلاں سے ہے، فلاں سے مقابلہ ہے، فلاں جو ہے اس طرح سے بنایا اور جیتا اور اس طرح سے سنچری، اس کی ساری جو ہے ہسٹوری سنا دیں گے، لیکن جو اسلام کے بارے میں ہے، نہ صحابہ کرام کے بارے میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ آپ چھوٹے چھوٹے مقطع وغیرہ بہت ساری چیزیں آج کل کیا ہے یوٹیوب کے اندر اسلام کے بارے میں موجود ہے، بہت سارے جو ہے دروس ہیں، بہت سارے محاضرات ہیں، اسی طرح سے جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں وافر مقدار کے اندر۔ آپ اگر تھوڑا تھوڑا سیکھیں، تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کو پڑھیں، اسی طرح سے دروس کے اندر اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، آپ حاضر ہوں تو بہت ساری چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ کتنے ہمدرد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہو، ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ مالدار تھی، سارے مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیتی ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر لوگ تو جہیز لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، دولت لیتے ہیں، بول کے لیتے ہیں، اور باضابطہ جو ہے اس کا تصفیہ کر کے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد لیتے بھی ہیں اس لیے تاکہ اپنی شوق کو پوری کریں اور اپنا جو ہے اپنے مال و متاع کو بڑھائیں، اپنی جو ہے حیثیت کو بڑھائیں اس جہیز کے ذریعے سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جہیز طلب نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے مال و دولت کو دے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے مصرف کو، اس کے خرچ کو جانتے ہیں کہ کہاں صحیح جگہ ہے اور کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، یہ ہم سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مال و متاع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذخیرہ نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مال کو لوگوں کے قرض اتارنے پہ، جن لوگوں کے پاس قرض تھے آپ نے اس کے قرض کے بوجھ کو ختم کرنے کے اندر لگا دیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو یعنی تجارت، یعنی اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے کام کر کے دیا، تجارت کر کے دیا، تاکہ لوگ آپس کے اندر کچھ کام کر لیں اور بھوکے نہ مرے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی جو ہے کفالت کی، بیواؤں کی کفالت کی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کی، مسکینوں کی جو ہے مدد کی۔ اس لیے حالی مرحوم نے کہا وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ تو یہ یعنی حالی مرحوم نے یہ بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو، آپ بھی دعوت کرنا چاہتے ہیں تو دعوت کامیاب اس وقت ہو سکتی ہے، دعوت کامیاب جب آپ دوسرے سے ربط ضبط رکھیں گے، آپ دوسرے سے ہمدردی رکھیں گے، دوسرے کی غمخواری۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس جان ہے، آپ کسی کی جان ہی سے مدد کر دیتے ہیں، آپ کسی کی رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ
آپ کسی کو راستہ بتلا دیتے ہیں یقیناً وہ آپ سے متاثر ہوگا، اس کے بعد آپ کچھ جو ہے اس کو بہترین کلمہ رکھیں، بہترین بات رکھیں تو اسے وہ قبول کرے گا۔ تو یہ جو ہے طریقہ ہوتا ہے انسان کو ہمدردی کا جو ہے۔ اسی طرح سے مال ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ محتاج ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مسجد کے گیٹ پہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے بچے کو لے کر کے اور اس طرح سے بچہ کودتا رہتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت مند وہی ہے۔ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ وہ ضرورت مند ہے یا کوئی اس طرح سے جو ہے پیسہ اکٹھا کرنے کا جو ہے اس نے ایک مشین بنایا ہے۔ ہم اس کو جو ہے مسجد کے اندر نکلتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں لائن لگا کے دیتے ہیں، لیکن آپ کسی کمپنی کے اندر چلے جائیے، بہت سارے کمپنی کے اندر بہت سارے بندے، یہاں تک خبر آئی ہے کہ کبھی جو ہے کھانا نہیں ملتا اور کبھی روٹی کو اس کے اندر نمک جو ہے لگا کر کے صرف روٹی کو نمک کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اس طرح کی بھی نوبت ہے اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر بہت سارے کمپنیوں کے اندر لوگ ہاتھ نہیں پھیلانا جانتے، ہاتھ بھی پھیلائیں تو لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ مجھ کو یہ دیں گے اور میرے لیے کچھ کریں گے، اسی لیے جو ہے خاموشی کے ساتھ کہیں کوئی دے دیا تو اس طرح سے کھاتے ہیں، نہیں تو ایسے ہی جو ہے بھوکے رہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کسی کا اقامہ رینو نہیں ہوا ہے، اجا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے ہیں، کسی کا جو ہے اقامہ تجدید نہیں ہوا تو کسی کا جو ہے کفیل 6-7 مہینے 8 مہینے 10 مہینے سے پیسہ نہیں دیا، اسی کے جو ہے انتظار میں ہے، لے لیں گے، اس کے بعد جو ہے اپنے گھر جائیں گے، اپنے بچوں کو جو ہے دیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، اور وہ دے نہیں رہا ہے، کسی کا جو ہے حروف ڈال دیا ہے، سفر نہیں کر سکتا، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو ہم ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو ہمارے ہم وطن ہوں، جس کی جو ہے بہت زیادہ پریشانی ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ 5-10 ریال اگر جو ہے 5 کلو چاول ہی خرید کے دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بندہ جو ہے 10 روز کھائے گا۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ انسانی ہمدردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے تواضع کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی متواضع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے اوپر فوقیت احساس نہیں دلایا کہ میں تم لوگوں سے بڑا ہوں، یا اسی طرح سے قوم کے اندر میری یہ حیثیت ہے، قوم کے لوگ مجھے اس طرح سے چاہتے ہیں، مجھے جو ہے لوگ جو ہے عزت دے رہے ہیں، یا اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت دی ہے تو میں اس نبوت کے ذریعے سے تم لوگوں سے زیادہ جو ہے یقیناً جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہتر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو خود سے نہیں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھل مل کے رہتے تھے، بیٹھتے تھے تو ساتھ میں بیٹھتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھے ہوں لوگوں کو نیچے میں بیٹھا دیا اور اس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کے لیے 10-20 باڈی گارڈ کو لگا دیا، روم کے اندر کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ مسلمانوں کو آج کل دیکھیں گے، اور مسلمان جو بڑے عہدے پہ بڑے پوسٹ پہ یعنی مسلمان ہیں لیکن ملنا چاہتے ہیں تو مل نہیں سکتے ہیں۔ نہیں، میٹنگ انگلش لفظ ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ ایک آدمی کوئی ساتھی بھی ملنے کے لیے اس کے روم میں بیٹھا ہوا تو کہتے ہیں مدیر صاحب جو ہے میٹنگ کے اندر ہیں، آپ مل نہیں سکتے ہیں، آج ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سی جو ہے میٹنگ ہے اور کس طرح کی ہے اور کیا حاجت لے کے انسان آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ ملنے نہیں دیتے ہیں، باڈی گارڈ کو بیٹھا دیا ہے۔ انسان ہے، ایک مدیر ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک کمپنی ہے یا ایک جو ہے جگہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے پتہ نہیں آپ ٹائم لیں، ٹیبل لیں، بہت ساری چیزیں، جبکہ اس طرح کی بہت ساری جگہوں پہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ ممکن ہے کہ اس طرح کا ہو، لیکن عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے اپنی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اپنی اس کو بڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع بتلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ عدی بن حاتم کو آپ جانتے ہیں شاید، حاتم طائی جو مشہور ہیں، آپ لوگوں نے قصہ بھی سنا ہوگا حاتم طائی کا کہ بہت ہی مالدار تھے، بہت ہی سخی تھے اور لٹاتے تھے۔ ان کے ظاہر بات ہے جو قصے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بڑھا چڑھا کر کے لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں، کوئی نص تو نہیں ہے، حدیث تو نہیں ہے، اس لیے حاتم طائی کے بہت سارے قصے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کچھ اپنے طرف سے لوگوں نے جو ہے بیان کیا، لیکن انہی کا حاتم طائی کا لڑکا جو ہے عدی ہیں، عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام سے پہلے وہ جو ہے بھاگتے تھے۔ جب لوگ مکہ کے اندر مسلمان ہو گئے اور اسلام داخل ہو گیا مکہ کے اندر تو وہ جو ہے وہاں سے نکل گئے
اور یہ سوچتے تھے کہ کوئی بادشاہ ہوگا اور ہماری بادشاہت پہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے قبضہ کر لے. لیکن جب جو ہے بہت زیادہ لوگوں سے سنا اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو سوچا کہ کیوں نہ قریب ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا جائے. اگر بادشاہت ہے تو ان سے دور رہا جائے, اور حقیقت میں اگر اللہ کے نبی ہے تو قریب سے جو ہے ان کو پہچانا جائے. تو اس طرح سے وہ مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں, اپنی جگہ سے مکہ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. راست جب مکہ کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت سے کھڑے ہو کر کے ساری داستان سن رہے ہیں, کھڑے سن رہے ہیں. تو پوری بات کو, اس عورت سے پوری بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے سن لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے, کہ اس لیے کہ میں بھی بادشاہ کا بیٹا ہوں, اور ایک جو ہے بوڑھی عورت جو بالکل خستہ حالت کے اندر ہے, اس کی بات کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے سن سکتے ہیں. یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے, اور یہ اسی چیز سے متاثر ہو کر کے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے لوگوں کے ساتھ, کہ ہر آدمی کی جو ہے جو بھی مجبوری ہو اسی طرح سے کھڑے سن لینا, جہاں پہ لوگوں نے بیان کیا وہیں پہ جو ہے سن لینا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا درس دیا ہے. کیا ہم بھی کوئی مجبور ہو, کوئی جو ہے کسی کے پاس پریشانی ہو, ہم ان کی بات کو سنیں, ہم نہ سمجھیں کہ بڑے آدمی ہیں اور انسنی کر کے سیدھے جو ہے چل دیے, اسی طرح سے جو ہے گزر گئے, اور یہ چھوٹا آدمی ہے, یہ مانگنے والا ہے, یہ راستہ یعنی اس طرح کمتر ہے تو اس کو جو ہے نظر انداز کر دیں. یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ متواضع یا تواضع کے ساتھ پیش آئیں. اسی طرح سے ہمدردی اور غمگساری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور غمگساری دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہدایت کے لیے کتنے پریشان تھے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ تنہا نہیں اور ہمارے خاندانی والے صرف جو ہے جنت کے اندر نہ جائیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو, سارے لوگ جہنم سے بچ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سارے لوگ جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری تھی. اسی پہ اللہ رب العالمین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے لوگوں کو, اور لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے اور لوگ اسلام سے بھاگتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ اگر دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوں گے تو آپ, یہ لگتا ہے کہ آپ ان کے رنج و غم کے اندر ہلاک ہو جائیں گے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے. کوئی اگر دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے. آج ہم ہیں کہ ہم نمازی ہیں یا نماز پڑھتے ہیں, لیکن میرا بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ یہ بچہ جو ہے جہنم کے اندر جائے گا, ہماری بیوی جہنم کے اندر جائے گی. یہ پرواہ نہیں ہے, بس ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں جو ہے کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں, کبھی ہو سکتا ہے کہ اسی بیوی کے ذریعے سے, اس لیے کہ آپ مسئول ہیں, اسی بچے کی وجہ سے آپ جہنم کے اندر چلے جائیں, تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے آپ کے روم کے اندر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں, لوگ اسلام کو سیکھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آپ ان کو بتلائیے, آپ ان کو بھی ان کے سامنے بھی اچھی چیز کو کھول کے رکھیے. گاڑی کے اندر دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے گانے کو کھول کے اس کے جو ہے اسپیکر کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ گانے کو سنیں, لیکن ہم تقریر کو بھی کان میں لگا کے سنتے ہیں. تقریر کو آپ ذرا جو ہے زور سے کر دیں, کسی کی جو ہے کان میں آواز جائے, ہو سکتا ہے آپ سے پوچھ لے کہ کون سا جو ہے مولانا ہے, مقرر ہیں, اور آپ بھی جو ان کو بتلا دیں, وہ جو ہے کیا ہے ہدایت پا جائے, وہ صحیح راستے پہ آ جائے. تو آپ اس چیز کو جو ہے بولیں, بجائے اس کے کہ اپنے روم کے اندر ٹی وی پہ دوسری غلط چیزوں کو آپ لگائیں, آپ اچھی چیز کو لگائیں تاکہ دیکھ کر کے لوگ بھی جو ہے اس چیز کی طرف مائل ہو. آپ خود جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے بہترین ہمدردی اور غمگساری سے جو ہے پیش آئے کہ یہ بھی بندہ جنت کے اندر کس طرح سے داخل ہوگا. اس کے بہت سارے واقعات ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک مصری تھا ریاض کے اندر, ایک مصری تھا, اور وہ برابر جو ہے کہتا تھا کہ ایک فلپینی کو کہتا تھا اسلام کوئس. وہ نہیں جانتا تھا فلپینی زبان, لیکن کہتا تھا اسلام کوئس. تو اس کے بعد جو ہے یہ عبد الرحیم لوما کو آپ جانتے ہوں گے, بہت سارے بھائی شاید جانتے ہوں گے. فلپینی جو ہے ابھی ہیں یا نہیں یہ نہیں پتہ ہے, یہ ICC کے اندر, اسلامی کلچرل سینٹر کے اندر. تو ان کے والد تھے
ان کے والد تھے. تو بہرحال جو ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بالاختصار جو ہے یہ کہتے کہتے ایک روز سوچتا ہے کہ یہ برابر کہتے ہیں کوئی بات ہوگی، اس نے اسلام کو جو ہے سمجھنا شروع کیا اور دائر اسلام کے اندر داخل ہو گیا. ایک جو ہے یہی عبد الرحیم جو ہے گئے تھے اس ریاض میں، اس کمپنی میں گئے تھے. تو مدیر نے پوچھا کہ تم آئے کہاں کے ہو؟ تو کہا کہ فلپین فلاں علاقے سے ہوں. کہا فلاں علاقے کا ایک میرا ورکر تھا اور کام کرتا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کہا میرا ابا تھے. تو وہ مدیر رونے لگا اور اس نے کہا کہ جو ہے وہ دیکھو جو ہے ایک مصری تھا، پتہ نہیں اس کو کہا کہ تم اس کے بیٹے ہو؟ کہا میں اس کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے مدینہ کے اندر پڑھایا، میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوں اور ابھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں. یہاں جو ہے ICC دمام اسلامک سینٹر کے اندر ہوں اور الحمدللہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سارے لوگ ہدایت پائے ہیں. تو مدیر رونے لگا اور کہا کہ دیکھیے ایک مصری نے کہا اسلام کو اس کے ذریعے سے ایک آدمی جو ہے مسلمان ہوا اور اس نے اپنے بچے کو اسلامی تعلیم دی اور مدینے کے اندر بھیجا. وہ آ کر کے دائی بن گیا، اس کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور مصری کو پتہ ہی نہیں کہ ساری نیکیاں، اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال کے اندر کھاتے کے اندر جا رہی ہے. تو یہ جو ہے بندے کو پتہ بھی نہیں، اور ایک لفظ کی وجہ سے اسلام کو جب بھی جو ہے مسجد سے نکلتا تھا فلپینی پہ نظر پڑتی تھی، یا جب بھی جو ہے راستے میں ملتا تھا کہتا تھا اسلام کو. تو میرے بھائیوں، اگر ہم جو ہے اس چیز کو اسلام کو بتلاتے ہیں، ہمیں بھی جو ہے ہمدردی اور غمخواری ہونی چاہیے، کہ دوسرے غمگساری ہونی چاہیے، کہ ہم دوسرے کو جو ہے دوسرے کے بارے میں فکر کریں. اور اس سے کیا ہے ہمیں بھی فائدہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ہمارے کھاتے کے اندر بھی نیکیاں جو ہے آتی رہیں گی ہمیشہ کے لیے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و ثبات کا درس دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ثبات کے پیکر تھے اور اس کی تلقین بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں گے کہ مکہ کے اندر بہت سارے لوگ اسلام لاتے تھے، کچھ غلام تھے اور کچھ آزاد لوگ بھی تھے. جو اسلام لے آتے تھے تو کفار و مشرکین بہت ستاتے تھے ان لوگوں کو، بہت زیادہ. کسی کے سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر کے اس کے ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو جو ہے زیادہ کام لیتے تھے. اس طرح سے بہت زیادہ لوگوں کو ستایا مکہ والوں نے. اس لیے کہ ان لوگوں کو صحیح جو ہے اسلامی تعلیم، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ جہاں جو دیکھتے ہیں مسلمان ہے، داڑھی والا ہے یا مسلمان ہے، کہیں پہ جو ہے مارتا ہے، پتھراؤ کرتا ہے، کہیں پہ جو ہے اس کے سینے کودتے ہوئے میں نے دیکھا. اس طرح سے ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ نہیں. یہ ہماری بھی غلطی ہے. ایک جو ہے دور تھا کہ اسلامی حکومت زمانے تک وہاں جو ہے رہی ہے. مسلمان اگر محنت کیے ہوتے، دعوت دیے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی، اس طرح کی حالت نہیں ہوتی. عیاشی کے اندر مسلمانوں نے زندگی گزار دی. آج ہم بھی ہیں تو ہمارے وجہ سے کتنے لوگ جو ہے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے وجہ سے کتنے لوگ جو وہاں پہ ہدایت پائے ہیں. ہم بھی کوشش نہیں کرتے. ہم جاتے ہیں اپنے گھریلو معاملات کے اندر پریشان رہتے ہیں، نہیں سوچتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں چند کتابیں لے کے جائیں، چند کیسٹیں لے کے جائیں، چند جو ہے ہدیہ تحفہ جو آپ دوسری شکل میں دیتے ہیں آپ اس کو جو ہے دینی شکل میں دیں، کتاب دیں. اسی طرح سے آپ جاتے ہیں تو کسی کو نصیحت کریں وہاں پہ اپنے محلے کے اندر، اپنے جو ہے گاؤں کے اندر. تو اس طرح سے اگر ہم جو ہے وہاں پہ دعوت دیتے ہیں تو ان لوگوں کے اندر بہترین یعنی اسلام کے بارے میں جانکاری ہوگی تو ہمارے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آئیں گے. وہی مکہ ہے جہاں پہ لوگوں نے جو ہے لوگ مسلمانوں کو ستایا تھے. لیکن وہی مکہ والے جب جو ہے اسلام لاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہی جو ہے مہاجر ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے وہی لوگ اسلام کے نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتے ہیں. وہی لوگ دنیا کے اندر اسلام کو پھیلاتے ہیں. تو وہی مکہ والے جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے تھے، لیکن جو ہے جب ہدایت پا جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کرتے ہیں اور وہ افسوس کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں. کہنے کا یقین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جو ہے گزرتے تھے کسی مسلمان کے پاس سے اور دیکھتے تھے کہ کسی کو جو ہے کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ کہتے تھے صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے گا. صبر کر لو. کسی غلام کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر کو، کسی اور مسلمان کو جو پیسے والے ہوتے تھے کہتے تھے اس کو جو ہے خرید کر کے آزاد کر دو. کئی غلام کو جو ہے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کیا. اور اسی طرح سے کوئی جو ہے کیا ہوتا تھا، آزاد ہوتا تھا لیکن اس کو بھی جو ہے تکلیف دی جاتی تھی. تو اسی طرح سے کیا آل یاسر کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو تکلیف دی جا رہی تھی، ان کو سزا دی جا رہی تھی مکہ کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے اولاد تم صبر کر لو،
یقیناً تمہارا جو ہے ٹھکانہ، تمہاری جو ہے تو جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، تمہاری جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، اور یقیناً اسلام کے اندر دیکھیے، اسلام پہ چلنے سے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پریشانی آئے، تو بندہ سمجھے کہ اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر رکھا ہے، اور یقیناً اس کا جو ہے ہم بدلہ پائیں گے۔ تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو صبر جو ہے خود بھی کرنا چاہیے اور صبر کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ تو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلے جو قوم تھے اس کے جو ہے کیا گوشت نوچے جاتے تھے، لوہے کے کنگھی سے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے صبر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر جو رسول آیا ہیں تمہارے اپنے نفس سے بھی تم اس کے پاس جو ہے تم بہت ہی عزیز ہیں۔ تو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے جو تمہاری تکلیف اسے گراں گزرتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو ہے مساوات کا درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مساوات دوسرے کے، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ برابری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا جو ہے اور تلقین کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا برابری کا، یعنی کوئی قانون نافذ کیا تو سب کے لیے برابر کیا، چاہے وہ غریب ہو یا فقیر ہو، چاہے گورا ہو یا کالا ہو، سارے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے مسلمانوں ہی کے اندر جب نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے خیش و اقارب میں سے ہے یا ہمارے خاندان میں سے یہ خان ہے یا یہ پٹھان ہے یا فلاں ہے، تو اس کے ساتھ نرمی ہماری ذات کا ہے، اور یہ ہماری ذات برادری کا نہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہے، ظلم کر دیتے ہیں یا انصاف نہیں کرتے ہیں یا اس طرح سے معاملہ نہیں کرتے ہیں جس طرح اپنے خاندان والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے کیا ہوتا ہے، ایسی صورت میں ہماری وہ حیثیت نہیں رہ جاتی سرداری کی، ہماری وہ حیثیت، یا لوگ ہمیں وہ حیثیت نہیں دیتے ہیں جو حیثیت ہمیں ملنی چاہیے۔ اگر ہم نے بھی جو ہے اس مساوات کا درس دیا اور مساوات کو ہم نے جو ہے برقرار رکھا، تو یقیناً اس سے ماحول معاشرے کے اندر کیا فساد ختم ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت ساری اصلاح ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی مساوات کا درس دیا۔ جیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے شعبہ ابو طالب کے اندر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے، اپنے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ساتھیوں کے ساتھ 3 سال تک قید رہے، لیکن اس قیدی کے زمانے کے اندر ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین کھانے پکائے جائیں اور باقی لوگ بہترین کھانا نہ کھائیں، بلکہ سب جو کھانا کھاتے تھے سب برابر کھاتے تھے، اور اسی طرح سے جو معاملہ ہوتا تھا، جس طرح سے سارے لوگ جو ہے سوتے تھے رہتے تھے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے رہتے تھے اسی طرح سے سارے لوگ رہتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے لوگوں کے حصے میں جتنے کھدائی کا معاملہ آیا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودا، بلکہ کھودتے ہوئے بہت سارے صحابہ کرام بھوکے کھودتے تھے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے، تو دیکھا کہ لوگ ایک باندھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ جو ہے کوئی الگ سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ کے اندر مساوات کو قائم کیا اور اس طرح سے مساوات کا درس دیا۔ اسی طرح سے سواری کے اندر دیکھیں گے ذات الرقاع کے اندر ایک سواری پہ 5 6 لوگ سوار ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا یہ سواری ہے، اس پہ یہ 6 آدمی سوار ہوں گے، تو جس باری باری کر کے سوار ہوتے تھے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی جو سواری آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے لیا تھا، اور اپنے جہاں یعنی جتنے جو ہے مسافت جو طے ہوا تھا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے تھے اور اسی طرح سے اتر کے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کوئی فرق نہیں کیا۔ اسی طرح سے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی مساوات کا بھی درس دیا، قانونی مساوات، جو قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے بنایا سارے لوگوں کے لیے ایک طرح کا بنایا، یہ نہیں کہ جو ہے، تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے قبیلہ بنو مخزومیہ
جو اونچے خاندان سے قبیلہ مخزومیہ جو ہے کہ ایک عورت جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے وہ چوری کر لیتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے چوروں کا ہاتھ کاٹنا یہ جو ہے قانون نافذ ہو گیا تھا اور اس کا جو ہے نفاذ ہو چکا تھا۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون ہے، جو حکم ہے، اس کے مطابق جو ہے اس بنو مخزومیہ عورت کا جو ہے ہاتھ کاٹیں گے اور یہ اونچے خاندان کی اس کی ناک کٹ جائے گی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی جائے تاکہ اس بنو مخزومیہ عورت کا جو کی سزا ہے وہ معاف ہو جائے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون اس چیز کو پیش کرے تاکہ جو ہے سزا معاف ہو جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، اور ان کو پیش کیا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو سن کے ہو سکتا ہے معاف کر دیں اور غصہ نہ ہو، ان کی بات کو قبول کر لیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کرتے ہیں، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فاطمہ کی سفارش کرتے ہو، اللہ کی قسم تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جب جو ہے غریب لوگ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کے اوپر سزا کو نافذ کرتے تھے، اور کوئی امیر اور کوئی جو اونچے خاندان کا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اسے نظر انداز کرتے تھے۔ تو اس لیے تم سے پہلے جتنے بھی جو ہے لوگ تھے ہلاک و برباد ہو گئے۔ اللہ کی قسم اس بنو مخزومیہ عورت کے بدلے میں میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ لیتا، اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے قانونی مساوات تھا، اور جس کو دیکھ کر کے آپ جو دیکھیے تو یہ جو ہے مساوات کی وجہ سے بہت سارے لوگ غیر مسلم بھی اس سے جو ہے بہت سارے لوگ اس حکم کو پسند کرتے ہیں یا اس مساوات کو کا مثال بیان کرتے ہیں، اس چیز کو جو ہے کہ اسلام کے اندر دیکھیے مساوات ہے، لیکن اس چیز کو کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اور ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا نفاذ کریں اور مساوات کو قائم اور دائم رکھیں۔ اسی طرح سے اور بہت ساری جو ہے مثالیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس عفو درگزر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی زندگی کے اندر عفو درگزر کر دیتے تھے۔ ذاتی کوئی معاملہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ معاف کر دیتے تھے، جہاں پہ معاف کرنے کی بات ہوتی تھی تو وہاں پہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیے وہی مکہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ستایا تھا، کوئی نماز کی حالت کے اندر کیا ہے اونٹ کی اوجری رکھ دیتے تھے، کوئی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے کیا کہتے ہیں طائف کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ کیا تھا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ ندوہ کے اندر لوگوں نے اتفاق کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، یہی سارے لوگ مکہ والے تھے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام ہوتے ہیں، مکہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ دائر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی جو ہے کچھ نہیں ہے، سارے لوگوں کو میں نے معاف کیا اور کوئی بدلہ کی جو ہے یہ نہیں ہے۔ ایسی صورت کے اندر بھی وہی لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو ستایا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، اپنے گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، اپنے بچوں کو چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، سب کو چھوڑ کر کے تنے تنہا نکل گئے تھے، اور اس طرح سے کتنے لوگ راستے ہی کے اندر بیمار ہو گئے، کتنے لوگ گئے تو وہاں پہ جو ہے پریشانی، اب مکہ کے اندر پریشانی کا بہت سارے لوگوں نے سامنا کیا، مکہ کے اندر کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اسی طرح سے آپ بہت ساری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے
ہمیں درس ملتا ہے، ہمیں نصیحت ملتی ہے، تو یقیناً مسلمانوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے، شروع سے لے کے 63 سال کی زندگی تک، اور نبوت ملی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعوت و تبلیغ کیا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری جو ہے زندگی کے پہلو ہیں۔ میں نے بتلایا تھا شروع ہی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام لوگوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بچوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خادموں کے ساتھ، یہ سب جو ہے ایک الگ الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی جو موقع ملا تو رکھیں گے آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے اور اس کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی اللہ رب العالمین مسلمانوں کے بارے میں غلط پیغنڈا پھیلاتے ہیں، یا اللہ رب العالمین اسلام کے جو دشمن ہیں، اللہ رب العالمین صحیح اسلام کی انہیں ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سے جو بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید کے اوپر ہو۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر